السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، آج کے مضمون کا عنوان ہے تحریک علی گڑھ کی ہماگیر خدمات۔ تحریک علی گڑھ کی ہماگیر خدمات، اس کے ٹائٹل میں آپ لکھتے ہیں: اس عظیم الشان مسلم تنظیم کا ذکر جمیل جس نے کئی محاذوں پر بیک وقت جنگیں لڑیں اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس مضمون کے مصنف ہیں سید مسعود حیدر۔ یہ مضمون بھی علی گڑھ کی تحریک سے متعلق ہے۔ ہم پچھلے مضمون میں سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلم تحریک کی مسلمانوں میں ایک تحریک چلائی تھی، اور وہی تحریک یہ تھی کہ مسلمانوں کو اب لڑائی جنگوں کے بجائے تعلیمی، سائنسی اور صنعتی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو پے در پے شکستیں ہوئی تھیں اور سلطنت مغلیہ ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور ہر طرف انگریزوں کا راج تھا ہندوستان میں، اور انہیں کا دور دورہ تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں: یا تو لڑ کے ہم اپنی جانیں دے دیتے، قیمتی جانیں گنوا بیٹھتے، یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم جس میدان میں انگریز آگے ہیں اس میدان میں ہم بھی آگے بڑھیں، یعنی تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، ان میدانوں میں ہم بھی آگے بڑھیں۔ تو اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ان کے جو بنائے ہوئے تعلیم نظام تھے اسی میں ہم شریک ہوتے، اپنا علیحدہ تشخص بھی برقرار رکھتے، لیکن اسی تعلیمی میدان میں ہم آگے آتے اور ان سے سبقت لے آنے کی کوشش کرتے۔ جبکہ انگریزوں کی پالیسی یہ تھی کہ وہ ہندوؤں کو آگے بڑھائیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندو ہر فیلڈ میں آگے آتے جا رہے تھے، ہر اہم عہدے پر وہ فائز ہوتے جا رہے تھے، ہر ادارے کو کنٹرول کرنے لگے تھے، اور جبکہ مسلمان تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہتے جا رہے تھے۔ ان کو کوئی عہدہ بھی ملتا تو انتہائی چھوٹے درجے کا، جس میں معمولی کوئی کام کرنے پڑتے۔ ایسی صورت میں سر سید احمد نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ ہمیں تعلیم، صنعت اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر علی گڑھ میں محمدن کالج کا قائم کیا اس کو، اور پھر اس دل و جان سے اس کی خدمت کرتے رہے۔ قائم کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھاتے رہے، اور اس سے متاثر ہو کر پورے ہندوستان میں پھر یہ تعلیم کی تحریک چلی، اور پورے ہندوستان میں پھر انہوں نے مختلف تنظیمیں قائم کی، مختلف ادارے قائم کیے، پھر مسلمانوں کو موقع ملنے لگے، اچھی تعلیم حاصل کرنے لگے، پھر ان کو موقع ملنے لگے اور مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے اب وہ محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے ہر فیلڈ میں آگے آنے لگے تھے۔ تو یہی احوال جو ہے نا اس مضمون میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ برصغیر کی ملت اسلامیہ کو کسی تحریک نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا تحریک علی گڑھ نے متاثر کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کو سوچ کے نئے انداز سکھائے، ان میں ترقی کی نئی امنگ پیدا کی، اور مسلم سیاست کو ایسی نہج پر ڈال دیا کہ پاکستان کی تشکیل ممکن ہو سکی۔ ظاہر ہے اگر ہم اس فیلڈ میں آگے نہ آتے، ہر فیلڈ میں، تو پاکستان کیسے بنا سکتے تھے؟ ہم نے ہر فیلڈ میں انگریزوں کو ٹکر دی، ہندوؤں کو ٹکر دی، اور اپنا سکہ جمایا، تب جا کے ہم پاکستان کی ڈیمانڈ کر سکے۔ اس طریقے کی خدمت اور قومی زندگی پر اس کے اثرات مندرجہ ذیل پہلو قابل ذکر ہیں۔ پہلا اثر جو پڑا، مسلمانوں کی مدافعت، ٹائٹل انہوں نے دیا ہے: تحریک علی گڑھ نے جنگ آزادی 1857 کے بعد ایسے نازک دور میں اپنے کام کا آغاز کیا جب مسلمانوں کو باغی قرار دے کر ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔
تحریک کے بانی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت ترک کروا کر انہیں مصالحت کی راہ پر ڈالا تاکہ انگریزوں کا جوش انتقام ٹھنڈا ہو جائے اور مسلمانوں کا وجود بچ سکے۔ اس تحریک نے وفادار مسلمانوں کا ایک طبقہ پیدا کیا جو حکومت کے نزدیک قابل اعتماد تھا، یعنی کچھ ایسے لوگ آگے آ گئے جنہوں نے ایک ایسا طبقہ پیدا کیا کہ وہ انگریزوں نے ان کی مخالفت نہیں کی اور کسی حد تک ان پر اعتماد کیا، اور یہ بڑا اس وقت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ کوئی ایک طبقہ ایسا ہو جن کو انگریزوں کا اعتماد حاصل ہو جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو مٹانے کے بجائے انگریز ان کی سرپرستی کرنے لگے اور تعلیم و ترقی کے لیے انہیں امداد بھی دینے لگے۔ پھر دوسرا ٹائٹل دیا مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی اشاعت۔ 24 مئی 1875 کو مدرسے کی حیثیت سے جنم لینے والے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، یعنی مدرسہ پہلے قائم کیا گیا تھا جو سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، وہ بعد میں کالج بنا اور بعد میں پھر یونیورسٹی بن گیا، میں مغربی علوم کے ساتھ اسلامیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اسلامیات کی تعلیم بالکل بند کر دی تھی، نہیں، بلکہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بھی دی جا رہی تھی۔ اس لیے یہ اعتراض بیجا ہے کہ اسلامی تعلیم سے دور ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی لیے عام مسلمانوں کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ انگریزی پڑھنے والا ہر شخص لازماً اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جائے گا، یہ ایک پروپیگنڈا پھیلا دیا تھا اس وقت کے لوگوں نے۔ اب مسلمانوں کی اکثریت مغربی تعلیم کے حصول کی طرف راغب ہوئی۔ علی گڑھ نے پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی تھی، یعنی انگریزی تعلیم کے اس قدر مخالف تھے اس وقت کہ مسلمان بھی، خود مسلمان، کہ اس کی حمایت کرنے والے کے خلاف فتوے آ گئے تھے، یعنی سر سید احمد خان کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر دیے گئے تھے کہ یہ انگریزی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، انگریزیت کو فروغ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ سر سید دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے مختلف حصوں میں مسلمان اس طرح کے ادارے قائم کرنے لگے۔ مشرقی بنگال میں نواب عبداللطیف خان نے محسن ٹرسٹ کو واگزار کرا کر اثر نو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ پہلا کام یہ ہوا، عبداللطیف خان نے کیا، محسن ٹرسٹ کو دوبارہ شروع کر دیا۔ ڈھاکہ، راجشاہی اور پچٹاگان کے مسلمانوں کے مدارس قائم کیے گئے۔ پنجاب میں MAO ہائی اسکول امرتسر کی بنیاد رکھی گئی، جس کی نگرانی کے لیے انجمن اسلامیہ امرتسر قائم ہوئی۔ دیکھیے یہ بھی ایک اسلامی تنظیم قائم کی گئی۔ لاہور میں 1884 میں انجمن حیات اسلام قائم ہوئی، جس کے زیر اہتمام بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ 1899 میں یعنی 1889 میں اٹاوا میں اسلامیہ ہائی اسکول قائم کیا گیا، جہاں سے میٹرک کرنے والے طلباء عموماً علی گڑھ ہی میں داخلہ لیتے تھے۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے قائم ہوئے ملک کے پورے حصے میں، جن کا تعلق اسلامی بھی تھا، اسلامی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور لیکن چونکہ یونیورسٹی صرف علی گڑھ کی قائم ہوئی تھی کا درجہ علی گڑھ کو ملا تھا، اس لیے پھر یہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ یونیورسٹی علی گڑھ میں جا کے داخلہ لیتے تھے۔ جہاں سے میٹرک کرنے والے علی گڑھ میں داخلہ لیتے تھے۔ کراچی میں حسن علی آفندی نے 1885 میں سندھ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ سندھ مدرسہ الاسلام SM کالج بڑا مشہور ہے، میں خود بھی وہاں کا تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ سٹی اسٹیشن جو ہے، ریلوے کا سٹی اسٹیشن، آخری اسٹیشن، اس سے تھوڑا آگے پیدل جائیں تو SM کالج ہے، تو اس کو یہ بھی قائم ہوا۔ اس کو حسن علی آفندی نے 1885 میں قائم کیا۔ پشاور میں بھی انجمن حمایت اسلام قائم ہوئی، جس نے 1890 میں ایک پرائمری اسکول قائم کیا۔ 1913 میں صاحبزادہ عبدالقیوم نے دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد رکھی، جسے آج اسلامیہ کالج پشاور کہا جاتا ہے۔ الغرض علی گڑھ ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں، ایک تعلیمی تحریک تھی جس کے اثرات دور دور تک محسوس کیے گئے۔ ملازمتوں کا حصول۔
جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے بعد مسلمان اصل باغی قرار پائے، یعنی انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مغلوں کی جو سلطنت تھی وہ مسلمانوں سے ہم نے چھینی ہے، تو اسی لیے مسلمان ہماری مخالفت کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے اور ان کو باغی قرار دیتے تھے۔ برطانوی حکومت کے نزدیک سابقہ حکمران قطعی قابل اعتماد نہ تھے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ بتائیے کہ سرکاری محکمہ میں اگر مسلمان نہیں ہوں، ہندو ہی ہوں یا انگریز ہوں، تو پھر مسلمانوں کی کون سنتا، کس طرح آگے بڑھ سکتے تھے؟ بقول ڈبلیو ہنٹر، یہ کوئی انگریز حکمران تھا، اب یہ سابقہ حکمران جیل کی ایک دو ناپسندیدہ آسامیوں کے سوا کسی عہدے کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ افسروں کے ساتھ کام کرنے والا کلرک، عدالتوں کے ذمہ دار افسر، یہاں تک کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی سرکاری اصولوں کے پڑھے ہوئے ہندو نوجوانوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر کوشش کی جا رہی تھی ہندوؤں کو آگے بڑھا جائے اور مسلمانوں کو پیچھے رکھا جائے۔ سر سید احمد خان نے اس نازک صورتحال میں مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے آراستہ کر کے انگریزوں کے لیے قابل قبول بنایا۔ یوں سرکاری محکموں میں مسلمان افسر بھی نظر آنے لگے، بلکہ ایسا مسلمان طبقہ پیدا ہو گیا جو ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے متناسب حصے کا مطالبہ کرنے لگا۔ مادی ترقی اور خوشحالی۔ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی مادی ترقی کی راہ ہموار کرنا تھا، کیونکہ اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی رکاوٹیں تھیں ان کی راہ میں، اور وہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے تجارت میں انہوں نے زیادہ ترقی کر لی تھی، یعنی ہندوؤں نے۔ صنعت میں بھی وہ مسلمانوں سے کہیں آگے تھے، لیکن مسلمان بھی رفتہ رفتہ مادی ترقی کی دوڑ میں شریک ہوتے گئے۔ تجارت اور صنعت کے میدانوں میں خال خال مسلمان گھرانے نظر آنے لگے۔ مثال کے طور پر میمن برادری، چنیوٹ کی شیخ برادری، پنجابی سوداگران دہلی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کچھ تجارتی ادارے اور گروپ بھی آگے بڑھے جنہوں نے پھر تجارت میں بڑا حصہ لیا۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ علی گڑھ چونکہ پڑھے لکھے مسلمانوں کا ثقافتی مرکز تھا، اس لیے مسلمانوں کا تحفظ کی تمام تحریکوں کا مرکز بن گیا۔ سر سید احمد خان اپنی ذات میں خود ایک تحریک اور ہمہ وقت سرگرم رہتے تھے۔ مسلمانوں کے حقوق انگریز سے حاصل کرنے ہوں یا ہندوؤں سے چھیننے ہوں، سر سید اس سلسلے میں بہت فعال تھے۔ لہٰذا ان کی وفات تک اور اس کے بعد بھی ملک بھر کے مسلمان رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ ہی کی طرف دیکھتے تھے۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب اگر لیڈرشپ پہ ملے گی ہمیں تو علی گڑھ سے ملے گی، علی گڑھ کے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ملے گی۔ سر سید کی قائم کردہ تنظیم محمڈن ایجوکیشن کانفرنس نے ملک بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ تمام مسلمان رہنما اس کے اجلاس میں اکٹھے ہوتے، قوم کو درپیش مسائل پر ایک دوسرے سے مشورے کرتے اور جہاں اقدام کی ضرورت ہوتی اس کا بھی فیصلہ کر لیا جاتا۔ اردو زبان کا دفاع۔ اردو زبان مسلمانوں کے عہد میں وجود میں آئی اور اس پر اسلامی تعلیمات کی گہری چھاپ ہے۔ یہ زبان اسلامی ثقافت اور علوم و فنون کی امین ہے۔ ہندوؤں نے اس زبان کو ختم کرنے اور اس کی بجائے ہندی رائج کرنے کی کوشش کی تو سر سید نے اردو زبان کا کامیاب دفاع کیا۔ ان کی وفات کے بعد یو پی کے گورنر سر اینٹونی میکڈونل نے اردو کے بجائے ہندی رائج کرنے کی کوشش کی تو محسن الملک نے اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا۔ القصہ اردو زبان کا دفاع علی گڑھ کی بہت بڑی قومی خدمت ہے۔ دو قومی نظریے کی حفاظت۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ ایک نظریہ نہیں حقیقت ہے۔ جب کبھی ضرورت پیش آئی اس کا اعلان کسی نہ کسی مسلم شخصیت نے ببانگ دہل کیا۔ مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اسے واضح انداز میں پیش کیا۔ جدید دور میں جب ہندوؤں نے انگریزوں کی شہ پر مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنے اور ان کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت پر جارحانہ حملے کرنے شروع کیے تو سر سید احمد خان نے اس حقیقت کا برملا اظہار کیا
انہوں نے مسلمان قوم کے جداگانہ تشخص کے تحفظ کے لیے ایسے بنیادی اقدامات کیے کہ مستقبل میں مسلمانوں کی قومی جدوجہد کے خطوط متعین ہو گئے. یعنی یہ جو غلط فہمی پھیل چکی تھی بلکہ کہ پورا ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتا ہے، کوئی اور قوم نہیں ہے، سب ایک قوم ہے، تو اس بات کو غلط ثابت کیا تھا سر سید نے بھی اور اس وقت کے دوسرے لیڈروں نے بھی کہ نہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی ایک الگ حیثیت ہے. اس نظریے کو تقویت دینے میں اور اس کو حقیقت ثابت کرنے میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا حصہ تھا. پھر اور بھی دوسرے لوگ آئے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور اس طرح کے بہت سے لیڈر آئے جنہوں نے پھر اسی نظریے کو قوت بخشی، مسلمانوں کو سیاسی قیادت فراہم کی. یہ بھی ایک کارنامہ تھا علی گڑھ کا. علی گڑھ کی نے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا وہ مغربی افکار علوم سے آگاہ ہونے کے بعد انگریزوں سے ان کی اصطلاحات میں بات کر سکتا تھا. یعنی انگریزی چونکہ پڑھ چکے تھے علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس، وہ انگریزوں سے انگریزی میں بات کر سکتے تھے اور اپنا مطلب سمجھا سکتے تھے. وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اس انداز میں دلائل دیتا جو حکمران قوت کو بھا جائے. چنانچہ اس تعلیم یافتہ طبقے کو بالآخر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. یعنی پھر وہ انتہا تھی کہ ایک انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب ایک سیاسی جماعت بھی بنائی جائے مسلمانوں کی، اور جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا. محمد ایجوکیشن کانفرنس کے شرکائی نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی تھی. یہ جو سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی اور اس کے تحت وہ مدرسہ قائم کیا تھا، اسی کانفرنس کے جو شرکا تھے انہوں نے ہی مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی. علی گڑھ سے فارغ ہونے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جسے گرم گروہ کہا جاتا ہے. یہی باغی عناصر قوم کی وہ جاندار قیادت تھی جس نے مسلم لیگ کو حصول آزادی کی راہ پر ڈالا اور انگریز اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا. اس طبقے کے نمائندے نواب وقار الملک، ہاں ان میں اور بھی لیڈر ہیں، نواب وقار الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان بھی تھے جنہوں نے علی گڑھ کی خامیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے تسلیم نہیں کیا. علی گڑھ پہ جو اعتراضات لوگ کرتے تھے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے مغربی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی لیکن دین کا علم براہ راست قرآن و حدیث سے سیکھا. انہوں نے اپنی منزل پانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو یورپ میں رائج تھا اور زبان وہ استعمال کی جو انگریزوں کی سمجھ میں آتی تھی تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے. شملہ وفد اور مسلم لیگ کی تشکیل. تحریک علی گڑھ کے قائدین نے ہی 1905 کی تقسیم میں بنگال کے خلاف ہندوؤں کے رد عمل اور کانگریسی رہنماؤں کا متعصبانہ رویہ بھانپا، اور 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بین الاقوامی صورتحال، برطانیہ میں لبرل پارٹی کی جیت اور ہندو قوم کے مستقبل کے عزائم بھانپ کر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ ایم اے او کالج علی گڑھ کے پرنسپل مسٹر بیک کے وساطت سے مسلمانوں کے سربراہ قائدین کا ایک وفد 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا. اس وفد کے ارکان نے ایک سیاسی تنظیم قائم کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا اور دسمبر میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل کا اعلان کر دیا. چند سال تک اس تنظیم کو چلانے والے ہاتھ علی گڑھ ہی کے ذمہ داران کے تھے. جو لوگ علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے، اسٹوڈنٹ سند یافتہ تھے، انہوں نے وہی زیادہ تر مسلم لیگ کے بانین میں سے تھے. اس تحریک علی گڑھ نے اس جماعت کو جنم دیا جس نے بعد میں مسلمانوں برصغیر کے لیے ایک آزاد ملک حاصل کر لیا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ ہے، وہ سیاسی جماعت تھی جس نے پاکستان حاصل کیا. عالم اسلام کے معاملات میں سے دلچسپی. 20ویں صدی کے آغاز میں علی گڑھ ہندی مسلمانوں کی ذہنی قیادت کا مرکز تھا. وہاں سے صرف برصغیر کے مسلمانوں کے بارے میں ہی اقدامات نہیں ہوئے بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے مسائل پر بھی غور ہوتا تھا. یعنی علی گڑھ کے جو مسلم نوجوان تھے
صرف ہندوستان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ ہندوستان سے باہر جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی سوچتے تھے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایران میں مداخلت ہو یا سانحہ کانپور، بلقان کی جنگیں ہوں یا طرابلس پر حملہ، علی گڑھ کے سیکرٹری نواب وقار الملک سب مسائل پر جاندار موقف اختیار کرتے تھے۔ ان کے حل کے لیے عملی اقدامات، ایثار و قربانی اور جدوجہد فہم کے سلسلے میں وہ مسلمانوں کے صحیح قائد تھے۔ 20ویں صدی کے ربع اول میں علی برادران اور مولانا ظفر علی خان نے جیسے قائدین بھی ان سے رہنمائی لیتے تھے، یعنی نواب وقار الملک سے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علی گڑھ کو یونیورسٹی بنانے کے لیے جمع شدہ رقم بھی جہاد بلقان میں خرچ کر دی گئی تھی۔ تحریک علی گڑھ اور جدوجہد پاکستان۔ تحریک علی گڑھ کی معتدل قیادت بلا شبہ ادارے کو تند و تیز طریقوں میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر مولانا محمد علی جوہر نے تحریک کے عدم تعاون کے دوران علی گڑھ پر حملہ بول دیا اور جامعہ ملیہ جیسا ادارہ قائم کیا جس پر ہندو مسلم اتحاد کی چھاپ بہت گہری تھی۔ تاہم جب قائد اعظم نے آئینی و دستوری طریقوں سے مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کو منظم کیا اور اس کا مطمع نظر ایک الگ ریاست پاکستان کا حصول قرار پایا، تو علی گڑھ کے طالب علموں نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنا کر پورے ملک کے مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو منظم کر دیا۔ پاکستان کانفرنسوں کے انعقاد میں علی گڑھ کا یہ مثبت کردار ناقابل فراموش ہے۔ یعنی پاکستان کے بارے میں جو کانفرنسیں ہوتی تھیں اور اجتماع ہوتے تھے اس کے بھی زیادہ تر منتظم علی گڑھ کے ہی نوجوان ہوتے تھے۔ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن۔ تحریک علی گڑھ کی ایک فعال تنظیم علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن بھی تھی جس کے ارکان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کو جگہ جگہ مستحکم کرنے کے لیے علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ارکان کی خدمات بھی انتہائی اہم ہیں، بالخصوص بلوچستان اور صوبہ سرحد میں جہاں مسلم لیگ کو مقامی طور پر بہت سی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی عملی اور امداد قابل قدر اور فیصلہ کن رہی۔ معاشرتی اصلاح کی تحریک۔ سر سید احمد خان اور ان کی تحریک مغربی طرز معاشرت کی ترویج کی داعی تھی۔ ان کے طرز فکر کے ساتھ 100% اتفاق نہ کرتے ہوئے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان کی تحریک نے توہم پرستی اور قدیم بے بنیاد عقائد اور رسوم پر ضرب لگا کر مسلمانوں کے لیے معاشرتی ترقی کی راہیں کھولیں۔ ان کے معاشرتی معیار کو بلند تر اور ان میں سوچ بچار کا مادہ پیدا کیا اور اپنے خیالات کے مطابق ان کے ذہنوں کو زنگ غلامی سے نجات دلانے اور ان میں سچی آزادی پیدا کرنے کی تڑپ پیدا کر دی۔ یہ وہ خدمات ہیں جو کہ علی گڑھ کے ادارے نے انجام دی، خود بھی انجام دی، پھر اس کے علاوہ اس سے متاثر ہو کر، علی گڑھ تحریک سے متاثر ہو کر، اس کے تعلیمی نظام سے متاثر ہو کر ملک کے پورے حصوں میں تعلیمی ادارے قائم ہوئے جن کے مختلف نام رکھے گئے، اور پھر ان میں بھی یہی تحریک چلی کہ اب ہم کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں دوڑ میں، معاشرتی اور معاشی دوڑ میں، اس میں ہم پھر آگے آ جائیں۔ تو بعد کے سیاستدان اسی کوشش میں رہے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اجازت دیجیے، پھر اللہ۔